بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احد کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ قبیلہ بنی عامر عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا سردار ایک شخص ابو برا تھا۔ 4 ہجری کے شروع ہی میں یہ ابو برا ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ ہدیے لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ لینے سے انکار کر دیا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ ابو برا نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر اس نے اس دین سے بیزاری بھی ظاہر نہیں کی، بلکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ کے پیغام کو بہت اچھا اور عمدہ سمجھتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو صحابہ اہل نجد کی طرف بھیج دیں اور وہ انہیں اسلام کی تبلیغ کریں تو مجھے امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اہل نجد سے مراد قبیلہ بنی عامر اور قبیلہ بنی سلیم تھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ اہل نجد میرے صحابہ کے ساتھ غداری نہ کریں۔ ابو برا نے کہا، میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو برا اس وقت نجد کی طرف گیا اور اس نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پناہ دے دی ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 صحابہ کو بھیجنے کے لیے چنا۔ یہ سب بڑے پائے کے صحابہ تھے اور سب قاری اور حافظ تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر ابن فہیرہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خط دیا۔ قبیلہ کے سردار عامر ابن طفیل کے نام تھا۔ یہ عامر ابو برا کا بھتیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا امیر حضرت منظر ابن عمرو صادق کو بنایا۔ صحابہ کی یہ جماعت مدینے سے روانہ ہو گئی۔ جب یہ بئر معونہ پر پہنچے تو انہوں نے وہاں قیام کیا۔ یہ جگہ بنی عامر اور بنی سلیم کے علاقے میں تھی۔ صحابہ نے یہاں پہنچ کر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط عامر ابن طفیل کے پاس بھیجا۔ یہ خط لے کر حضرت حرام ابن ملحان عامر کے پاس گئے۔ عامر ابن طفیل اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ حضرت حرام نے عامر کو خط دے کر یہ فرمایا، اے اہل بئر معونہ، میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ تم لوگ خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ مگر عامر نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اور نہ ابو برا کے اعلان کا خیال کیا، بلکہ اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے آیا اور ان کے اس زور سے نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اس وقت یہ جملہ نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب عامر نے قبیلہ بنی عامر کو پکارا کہ وہ ان تمام صحابہ کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ جس کو برا نے پناہ دے دی ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ جب ادھر بس نہ چلا تو عامر نے قبیلہ بنی سلیم کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ تیار ہو گئے۔ اب عامر بنی سلیم کو لے کر بئر معونہ پہنچا اور چپکے سے جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے خبر تھے، اس لیے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ صرف 2 صحابہ زندہ بچے، ایک حضرت کعب ابن زید اور دوسرے حضرت عمرو بن امیہ زمری۔ حضرت کعب اس طرح بچے کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے اور مشرک سب کو مارنے کے بعد چلے گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ بھی ختم ہو چکے ہیں، مگر وہ زندہ تھے، صرف زخموں کی وجہ سے بے ہوش تھے۔ چنانچہ ہوش آنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر مدینے چلے گئے۔ دوسرے حضرت عمرو ابن امیہ اس طرح بچے کہ انہیں عامر نے گرفتار کر لیا تھا اور پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی قسم کھائی تھی۔
حضرت عمرو یہاں سے مدینے کو چلے۔ راستے میں وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں وہاں 2 آدمی اور آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمرو نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم بنی سلیم کے لوگ ہیں۔ حضرت عمرو کے ساتھیوں کو بنی سلیم کے لوگوں نے ہی قتل کیا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اپنے سب ساتھیوں کا بدلہ لینا تو مشکل ہے، مگر ان دونوں کو تو میں قتل کر ہی دوں تاکہ کچھ تو بدلہ اترے۔ حضرت عمرو ان کے سونے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عمرو نے جلدی سے دونوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہاں سے چل کر مدینے پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دونوں آدمیوں کے قتل کا حال معلوم ہوا تو آپ کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں تھے۔ یہ بات حضرت عمرو کو معلوم نہیں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کا خون بہا دینا ہم پر واجب ہے۔ حضرت عمرو ابن امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جماعت کا انجام بتایا کہ کس طرح بنی سلیم نے ان سب کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بے حد صدمہ ہوا، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو برا کی حرکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان صحابہ کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ بہت عرصے تک روزانہ صبح کی نماز میں ان قاتلوں کے لیے بد دعا فرماتے رہے۔ ادھر خود ابو برا کو جب معلوم ہوا کہ اس کے بھتیجے عامر نے صحابہ کے ساتھ دغا کی اور میرے اعلان کی پرواہ نہیں کی تو اس کو بھی بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے ربی کو بھیجا کہ وہ صحابہ کے بدلے میں ابو عامر کو قتل کر دے۔ ربی نے آ کر عامر پر حملہ کیا، مگر وہ اچھا پڑا۔ عامر صرف زخمی ہو گیا۔ ابو برا اسی غم میں کچھ عرصے کے بعد خود بھی مر گیا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔